السلام علیکم۔ بھارت میں انتخابات سے عین قبل شہریت کے متنازع ترمیمی قوانین کے نفاذ کے ساتھ ہی شمال مشرق کی 8 ریاستوں میں شدید رد عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ مسلمان تو اس قانون سے نالاں اور خوفزدہ تھے ہی، مگر بھارت کی 8 شمال مشرقی ریاستوں میں بھی اس قانون نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ 8 ریاستوں کی بڑی طلبہ تنظیموں پر مشتمل مشترکہ محاذ نارتھ ایسٹ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اس دوران متنازع قانون کی کاپیاں نظر آتش کی جانے لگی ہیں۔ اس حوالے سے 1985 کے آسام معاہدے کی گونج بھی سنائی دینے لگی ہے، جس میں آسام کی تمام سیاسی قوتوں نے اتفاق کیا تھا کہ 24 مارچ 1971 کے بعد آنے والے تمام غیر ملکیوں کو 2016 کے انتخابات سے قبل ریاست سے باہر کیا جائے گا، مگر اب بھارتیہ جنتا پارٹی نے صرف ووٹوں کی خاطر ان تمام لوگوں کو شہریت دے دی ہے۔ اور اب چونکہ یہ قانون بن گیا ہے اور اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے، تو اب ایک نئی بے چینی بھارت کی ان ریاستوں میں جنم لینے لگی ہے۔ بھارت کی بی جے پی حکومت نے 5 سال قبل پارلیمنٹ میں اکثریت کے بل بوتے پر یہ قانون منظور کیا تھا، اور اس کے خلاف مسلمانوں نے بہت زوردار احتجاج بھی کیا تھا۔ اس احتجاج کے باعث یا انتخابی کارڈ کے طور پر استعمال کرنے کی اس سوچ کے تحت قانون کے نفاذ کا معاملہ اس احتجاج کے بعد کھٹائی میں ڈال دیا گیا تھا۔ مسلم تنظیموں نے ان قوانین کو عدالتوں میں چیلنج بھی کر دیا تھا، اور CAA کے نام سے شہریت کے اس ترمیمی قانون کا مقصد ایسے غیر مسلم شہریوں کو بھارت کی شہریت دینا ہے جو بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان یا علاقے کے کسی اور ملک سے 2014 کو یا اس سے قبل بھارت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس فہرست میں اگر کوئی نام شامل نہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ اس طرح یہ ایک ایسا قانون ہے جس میں مسلمانوں کو واضح طور پر الگ کر دیا گیا ہے۔ اس عرصے میں جو مسلمان بھارت میں داخل ہوں گے انہیں اپنا سارا ریکارڈ ثابت کرنا ہوگا، اور قانون کا اطلاق از خود ان پر نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپنا مقدمہ نہ جیت سکے تو انہیں حراستی مراکز میں داخل کیا جائے گا، بلکہ پہلے سے جو مسلمان مختلف علاقوں سے آئے ہیں، 3 نسلوں سے بھارت میں مقیم ہیں، انہیں بھی اگر کوئی ان پر اعتراض کرے گا تو ان کو بھی اپنے دادا کا بھارت میں پیدائشی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ دکھانا پڑے گا۔ اس انداز کی جو قانون سازی ہے اس سے مسلمانوں کا ماتھا اسی وقت ٹھنکا تھا جب 2019 میں یہ قانون بنایا گیا تھا، اور انہیں خوف لاحق ہو گیا تھا کہ بھارت کی ریاست انہیں مذہب کی بنیاد پر دیوار سے لگانے کی تیاری کر رہی ہے۔ مسلمان رہنماؤں کا اندیشہ ہے کہ CAA، NRC اور NRP کے شہریتی قوانین مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے لائے گئے ہیں، اور مسلمان رہنما اسد الدین اویسی نے ان قوانین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ گاندھی کے قاتل گوڈسے کی سوچ کے آئینہ دار ہیں، جو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو 17 کروڑ مسلمانوں کو بے وطن کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، یہ ایک بہت گہری بات ہے، اور مستقبل کا جو منظرنامہ ہے وہ اس کے بین السطور دیکھا، پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک آسام سمیت ریاست کے جو سروے کے نتیجے میں 17 لاکھ لوگوں کی شہریت منسوخ کر دی گئی تھی، اور ان میں 12 لاکھ کے قریب ہندو جبکہ 1.5 سے 2 لاکھ مسلمان تھے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ شہریت سے محروم ہونے والے ہندو اس قانون کے تحت دوبارہ بھارت کے شہری بن جائیں گے، مگر مسلمانوں کا نام چونکہ قانون کا حصہ نہیں ہے، اس لیے انہیں شہریت بحال کرانے کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹنا اور دستاویزات کے گورکھ دھندوں میں الجھنا پڑے گا۔ شہریت کے یہ قوانین بھارت میں کے اندر تقویت پکڑنے والی ایک انتہا پسندانہ سوچ اور ذہنیت کے عکاس ہیں۔ شہریت کے ان قوانین میں سے ایک مخصوص مذہب کو غائب کرنا اسی خطرناک سوچ کا عکاس ہے۔ مسلمان اس خطرے کو بھانپ گئے ہیں، انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ آج جن قوانین کو محض
نئی شہریت کے معاملے میں استعمال کیا جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں یہ ہندوستان میں صدیوں سے بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ آسام کی ریاست میں ان قوانین کے خلاف سلسلہ چل نکلا ہے، بنگال میں بھی ہو رہا ہے، کیرالہ میں بھی اس پر شدید احتجاج ہو رہا ہے، اور ایک پورا جو نارتھ ایسٹ کا بیلٹ ہے 8 ریاستوں کا، اس میں اس پہ ایک ہنگامہ اور شور شروع ہو گیا ہے۔ اور مودی حکومت کو اندازہ ہے کہ دہلی سمیت دوسرے علاقوں میں بھی مسلمان بھی ان متعصبانہ قوانین کے خلاف پھر احتجاج کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بتایا جاتا ہے کہ چوکنا کر دیا گیا ہے، اور انتظامی افسروں نے شاہین باغ کا دورہ بھی کیا ہے۔ شاہین باغ وہی مقام ہے جہاں 5 برس قبل ان قوانین کے خلاف بھارت کی مسلمان خواتین نے طویل عرصے تک دھرنے کی شکل میں ایک تاریخی احتجاج کیا تھا۔ بعد میں بھارتی حکومت نے طاقت کا سہارا لے کر اس احتجاج کو ختم کرایا تھا۔ شہریت کے نئے قوانین مسلمانوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا ایک پنڈورا باکس کھلنے کے مترادف ہے۔ ان قوانین کے تحت کسی بھی مسلمان کی شہریت پر اعتراض ہوگا تو اسے اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھانا پڑے گا۔ مسلمان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بھارت میں 1949 تک برتھ سرٹیفکیٹ لازمی نہیں تھا، اور 1996 تک بھارت میں صرف نصف آبادی کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ موجود تھا۔ ایسے میں آج کے شہری دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ کہاں سے لائیں گے؟ یوں مقصد مسلمانوں کی آبادی کو رفتہ رفتہ بھارت کے ڈھانچے سے یا تو نکال باہر کرنا ہے، یا انہیں دوسرے درجے کا شہری بنا کر اعتماد اور حوصلے سے محروم کرنا ہے۔ بظاہر نریندر مودی ان قوانین کو انتخابی کارڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں یہ وقتی اور انتخابی کارڈ نہیں بلکہ دور رس اور تباہ کن اثرات کی حامل متعصبانہ سوچ پر عمل درآمد ہے۔ یہ سوچ تو بھارت میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے، مگر اب اسے قوانین کی سرپرستی اور مدد حاصل ہو گئی ہے، اور عین انتخابات کے وقت اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور جس سے ایک بھارت کے اندر ایک تقسیم کا اور ایک شدید کشیدگی کا ایک ماحول اور منظر بنتا جا رہا ہے۔ دی اکانومسٹ میگزین نے اس پر ایک بہت دلچسپ اور بہت چونکا دینے والا مضمون لکھا ہے، اور انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جو رجحانات ہیں جو بھارت کے اندر جو ساؤتھ کی جانب یا شمال مشرق کی جانب جو جنوب اور شمال مشرق کی جانب جو رجحانات ہیں سیاسی اور دوسرے رجحانات ہیں، وہ اس جو سینٹرل انڈیا ہے اس سے بالکل الگ ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ بھارت میں ایک تقسیم کی جو لکیر ہے وہ گہری ہو رہی ہے، اور جو انتخابات آگے آنے ہیں بالکل دہلیز پر کھڑے ہیں، ان انتخابات میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ بھارت کو یہ انتخابات کسی اتحاد کی، کسی استحکام کی طرف لے جاتے ہیں، یا کسی تقسیم کی طرف، تقسیم کی طرف لے جاتے ہیں۔ دی اکانومسٹ کا یہ مضمون بھارت کی مستقبل اور سیاسی جو ایک خاکہ ہے اس کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔